الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. تمام شرکائے مجلس اور محفل کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، آپ نے اصلاح معاشرہ کے عنوان پر 3 علماء کرام کو بغور سماعت فرمایا. عقیدے کی اصلاح کے سلسلے میں اور اس کی باریکیوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے معاملے میں جتنی چیزیں ہو سکتی تھیں قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ نے سنی، سمجھی، اور اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ میں اور آپ اپنی آنے والی زندگیوں میں اس پر ضرور بضرور عمل بھی کریں گے. میں آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کھڑا ہوا وہ عنوان بظاہر بہت پرانا اور قدیم ہے، لیکن چند چیزیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری اور آپ کی زندگیوں کا صحیح معنوں میں مقصد پورا ہو. رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو وجود بخشا ہے، جس مقصد کے تحت وجود بخشا ہے، وہ مقصد کو ہم سنیں، سمجھیں، عمل کرنے کی اس پر کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجود کا مقصد ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے اور ہم پھر اپنی روش جو پرانی ہوا کرتی تھی اسی کو اختیار کر لیں. حضرات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے کئی مرتبہ آپ نے سنی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، بہترین امت، بہترین قوم، بہترین جماعت، بہترین طبقہ، بہترین، اس سے بہتر کوئی نہیں. پہلے یہ اپنے اندر اعتماد اور یقین پیدا ہو جائے کہ میں بہتر ہوں، اس معاشرے کا ایک بہتر طبقہ، اس سوسائٹی کا بہتر نمائندہ اور اس قوم کا بہترین ترجمان اور ریپریزنٹیٹیو. پہلے اس بات کا یقین ہو تو پھر آپ بات کو آگے بڑھایا جائے. کنتم خیر امت، بہترین امت، یہ ٹیگ ہے، لیبل ہے، آئیکن ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیک
حکم دینا ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکنا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے پرپس، ایک ہوتی ہے پریورٹی۔ وجود کا مقصد وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ پریورٹیز الگ الگ ہو سکتی ہیں، میری الگ ہو سکتی ہے، آپ کی الگ ہو سکتی ہے، ہر شخص کی الگ ہو سکتی ہے۔ خیر امت میں اگر رہنا ہے تو یہ ڈیوٹی انجام دینا ہے۔ ہاں، خیر امت سے اگر باہر ہونا ہے تو اس سے باز آ جانا ہے، یا خاموش رہنا ہے، یا اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، اپنی نگاہوں کو نہ دیکھتے ہوئے گزر جانا ہے۔ تأمرون بالمعروف، معروف کا حکم دینا اس سرزمین کا سب سے بڑا معروف جو آپ نے سنا، اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اعلان کرنا، اور یہ کہنا وقال اننی من المسلمین، میں زور سے کہوں گا میں مسلمان ہوں، میں اعلان کر کے کہوں گا میں مسلمان ہوں، اور میں مجمع میں کہوں گا میں مسلمان ہوں۔ میں اس لفظ مسلمان کے اندر اپنی عزت، وقار، تکریم یہ محسوس کرتا ہوں۔ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے میں اللہ کی وحدانیت سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو پہلی وہ، اور سب سے آخر میں اگر کوئی چیز ہے اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، الحیاء شعبۃ من الایمان، راستے سے گندگی کا ہٹا دینا بھی یہ نیکی کا، بھلائی کا کام ہے۔ اور حیا، شرم و حیا جو بہت کم مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے، اس کو بھی اختیار کر لینا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہاں تھوڑا معاملہ ہے۔ امر بالمعروف انفرادی طور پر، اور نہی عن المنکر یہ بھی انفرادی طور پر۔ نہی عن المنکر، سب سے بڑا منکر اس سرزمین کا وہ شرک ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ دوسرا منکر بہت سارے ہو سکتے ہیں، ہزاروں لاکھوں منکرات ہیں۔ ابھی آپ نے معاشرے کے گھروں کے سلسلے میں بیان سنا، اس سے پہلے آپ نے سنا، اس سے پہلے آپ، ہزاروں۔ میں آپ پر جو چیز واضح کرنا چاہتا ہوں، میں جڑ پر بات کروں گا، جڑ پر وار کرنے کی کوشش کروں گا۔ جہاں سے منکر نکل رہا ہے، پروڈکشن ہو رہا ہے، اس کو اگر جان لیں گے، سمجھ لیں گے، اس کا علاج اگر کریں گے تو صحیح معنوں میں علاج ہوگا۔ مرض کی تشخیص غلط ہو رہی ہے، ڈائگنوس نہیں ہو پا رہا ہے، دوائیں غلط ڈسکرائب کی جا رہی ہیں، تو علاج نہیں ہوگا۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس دنیا میں خیر امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکر یہ ہے کہ اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، فساد ہو رہا ہے، عزتیں لٹ رہی ہیں، موب لنچنگ کے مسائل ہو رہے ہیں، گھر کے اندر کے معاملات ہو، گھر کے باہر کے معاملات ہو، کمیونٹی کا معاملہ ہو، قوم کا معاملہ ہو، یا انسانوں کا معاملہ ہو، انسانوں کا معاملہ ہو، میں اپنی گفتگو کو جہاں جہاں سمیٹ سکتا ہوں وہاں سمیٹوں گا۔
اور میں ان لوگوں کے درمیان میں خطاب کر رہا ہوں جو باشعور ہیں، عقل مند ہیں اور ایک نیک جذبے کے تحت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا وقت میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زبان کا ذمہ دارانہ استعمال کروں اور آپ کے دماغوں تک اس پیغام کو پہنچاؤں جو حقیقی معنوں میں آج کر گزرنے کا پیغام ہے۔ حضرات گرامی، اس پلانٹ پر جس کو ہم زمین کہتے ہیں 200 کروڑ سے زائد مسلمان آباد ہیں، 200 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ ملک بھارت کو یا انڈیا کو آپ لے لیجئے، تقریباً 25 کروڑ مسلمان ہیں، 25 کروڑ مسلمان جن کو آپ مسلمان کہتے ہیں۔ آپ نہیں کہتے ہیں مسلمان، کانسٹیٹیوشن انہیں مسلمان کہتا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی، قادیانیوں کو بھی کانسٹیٹیوشن نے مسلمانوں میں شمار کیا ہے، شیعیوں کو بھی کانسٹیٹیوشن نے مسلمانوں میں شمار کیا ہے۔ وہ اپنا نام لکھتے ہیں مسلم، کالم میں لکھتے ہیں شیعہ، یا کالم میں لکھتے ہیں قادیانی، کالم میں لکھتے ہیں دیندار انجمن، کالم میں لکھتے ہیں اہل القرآن، کچھ بھی۔ وہ اپنا جو دماغ ہے یا اپنی جو سوچ اور فکر ہے اس کو وہاں ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن نے ان کو مسلمان کہا ہے۔ اور میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ ملک قرآن اور حدیث سے نہیں چلتا ہے، یہ ملک چلتا ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے۔ کتنا چلتا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس کا استعمال صحیح معنوں میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ملک چلتا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن بیس آئیڈیالوجی پر چلتا ہے، جو 1950 میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے اپنی ٹیم کے ذریعے سے اس کو آئین کی شکل دی، کانسٹیٹیوشن کی شکل دی، اور اس کے اندر بہت سارے چیزیں انہوں نے ذکر کی۔ تو حضرات، مسلمان جو ہیں وہ 25 کروڑ ہیں، اس کے اندر بہت سارے طبقے ہیں، بہت سارے جماعتیں ہیں، بہت سارے فرقے ہیں، بہت ساری سوچ اور فکر رکھنے والے افراد ہیں۔ لیکن یہاں جو ماشاءاللہ ایک بڑی جماعت میں دیکھ رہا ہوں، اور پورے ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ حیدرآباد کے اندر تقریباً 250 کے قریب مساجد، 250 ہیں شیخ، انشاءاللہ 250، 240 یا اس سے زائد مساجد۔ ان مساجد کے اندر جو افراد ہیں، انہی مسجدوں میں سے ایک مسجد یہاں ہے، اور میری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، یہ 25 کروڑ لوگ کتنے حلقوں میں، فرقوں میں، طبقوں میں، جماعتوں میں، تحریکوں میں، تنظیموں میں بٹ گئے، یہ سوال ان سے کیا ہوگا اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ لیکن مجھ سے اور آپ سے جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ صاحب 4 نسلوں سے آپ کا تعلق جماعت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، مساجد اہل حدیث سے تھا۔ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیمات کو آپ نے سمجھا تھا، اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی تھی۔ منہج صحابہ سے ہٹ کر آپ گفتگو نہیں کرتے تھے، ہر بات پر آپ کے پاس دلائل موجود تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ کیا کبھی میں ان افراد تک گیا ہوں جن کے پاس یہ چیزیں اوجھل ہیں، یا جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، جنہوں نے شعبدہ بازی کو یا پھر اور بہت سارے خرافات کو، شرکیہ اعمال کو دین سمجھ لیا اور اس کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ کیا میں گیا؟ کیا آپ میں سے کوئی فرد یہاں سے
ایسے افراد کو اپنا مدعو سمجھا جس کا عقیدہ درست نہیں تھا، جس کا عمل درست نہیں تھا. درست تھا یا نہیں تھا؟ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس ان لوگوں کے لیے ہے جن پر حق واضح ہو گیا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہو گئی. میرا دعویٰ ہے کہ میں اسی خیر امت کا فرد ہوں، لیکن میرا عمل میرے دعوے کے عین مخالف ہے. میرا دعویٰ ہے کہ میں کتاب و سنت کا حامل ہوں، اسی کو اپنا آئیڈیل مان کر چلتا ہوں، لیکن میں اس کی نشر و اشاعت اور اس کو پھیلانے کے اندر بہت کمزور ہوں. میرا دعویٰ ہے میری زندگی کا کوئی عمل اللہ کے نبی کی احادیث کے خلاف میں نہیں ہے، لیکن میری سوچ، میری فکر، میرا ویژن، میرا ٹارگٹ بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. آپ سجادوں کو اگر دیکھیں گے، صوفیہ حضرات ہمارے بھارت کے اندر بہت ہیں، تقریباً 650 ایسے افراد ہیں جو ایک تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں. 650 افراد ایک تنظیم کے تحت کام کرتے ہیں. ان کا معاملہ وہ آپس میں لوگوں کے اندر زبردست کام کر رہے ہیں. جو ان کی تعلیمات ہیں، جو ان کو سمجھ میں آیا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کا اتنا شور، اتنا اس کا پروپیگنڈا، اتنا اس کا پرچار، اتنا اس کو پھیلانا، اتنی کوششیں. ہم دیکھتے ہیں کہ 25 کروڑ کا ایک جم غفیر انہوں نے کیپچر کیا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے مارکیٹ پہ، اور اس کے افراد پہ گرفت ہے، مضبوط پکڑ ہے. ایسی پکڑ میرے پاس بڑے لیول پر ہمارے تمام احباب کے پاس، تمام حلقوں میں، تمام اپنے اپنے سرکل میں، اپنی سوسائٹی میں ایسی نظر نہیں آ رہی ہے. مشن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، یہ ٹارگٹ تھا. میری پریورٹیز کچھ الگ ہیں، یہ پرپس کو ہٹا دیا. نہیں صاحب، مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کتنے مسلمانوں تک جن کا عقیدہ درست نہیں تھا آپ پہنچے ہیں. آپ سے بھی سوال ہوگا، کیونکہ آپ کو عقیدے کی باریکیاں سمجھ میں آئی ہیں. باقاعدہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آئی ہیں. 25 کروڑ مسلمان اور 120 کروڑ کی ایک آبادی. ایک طرف 25 کروڑ مسلمان، ایک طرف 115 یا 120 کروڑ کی آبادی جو حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. ان کو آپ غیر مسلم کہیے، ان کو آپ کانسٹیٹیوشن کی زبان میں شیڈیول ٹرائب کہیے، جن کی تقریباً 1100 جاتیاں ہیں. آپ شیڈیول کاسٹ کہیے، جن کی تقریباً 1708 جاتیاں ہیں. آپ او بی سی کہہ لیجئے، ادر بیکورڈ کلاس، جن کی تقریباً 3743 جاتیاں ہیں. کل ملا کر 6743 جاتیوں میں یہ بانٹے ہوئے ہیں. کون بانٹا ہے، کیوں بانٹا ہے، کس مقصد کے تحت بانٹا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو 115 کروڑ کی آبادی جو ٹوٹل غیر مسلم ہیں، اس کے پاس کب جائیں گے صاحب؟ اس کے پاس جانے کا میرا اور آپ کا مشن نہیں ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میری اور آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا قرآن، للمسلمین نہیں کہا، للمؤمنین نہیں کہا.
الناس کہا، الناس اس سرزمین کا ہر وہ شخص جسے انسان کہا جاتا ہے، وہ آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہے، اس تک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کا پہنچانا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو خیر امت میں سمجھتا ہے، مسلمان کہتا ہے۔ نہیں گئے 20 کروڑ 25 کروڑ مسلمانوں میں نہیں پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکے۔ یہاں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، سوشل ایکٹیویٹیز کی ماشاءاللہ جو سماجی کام کرتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی جماعت یہاں پر ہے۔ اگر میں اپنی بات میں غلط ہوں تو آپ میری اصلاح کیجیے، بڑی کوتاہی ہوئی ہے، بڑی کوتاہی۔ میرا جماعت سے تعلق 4 نسلوں سے ہے، ننیالی اور ددیالی۔ میں خاندانی اہل حدیث ہوں۔ اہل حدیث اکابرین یا علماء کرام کی ایک بڑی تعداد الحمدللہ ان کی خدمت کا، ان کی تکریم کا، ان کی میزبانی کا شرف حاصل رہا ہمارے خاندان میں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ بہترین لوگ تھے، انہوں نے جو کام کیا وہ ان کے لیے ہے، میں جو کر رہا ہوں وہ میرے لیے ہے، اور انہوں نے جو کیا ان کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ صاحب میں کیا کر رہا ہوں، میرا اپروچ کہاں تک ہوا ہے، میرا اپروچ کہاں تک ہوا ہے۔ بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، خواتین بھی یہاں موجود ماشاءاللہ۔ کتنے ہم نے اگر کیلکولیشن کر لیا جائے تو ایک ایک فرد نے کتنے لوگوں تک صحیح معنوں میں اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، الفت کے ساتھ بات کو رکھا ہے، بات کو سمجھانے کی فکر اور جستجو کی ہے۔ ہم سن رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خیر امت ہیں۔ خیر امت کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ اجی صاحب، خیر امت کی اگر ذمہ داری سمجھ میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، ہماری نیندوں میں ہم کو مزہ نہیں آئے گا، غذاؤں میں مزہ نہیں آئے گا، لذتیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر حقیقی معنوں میں اپنی ڈیوٹی کو میں اور آپ سمجھ لیں گے، کام نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ آج قریوں میں، ٹاؤن میں، ولیج میں، منڈل میں، ڈسٹرکٹ میں، اسٹیٹ میں، میرا سروے ہے چھوٹا سا، اہل حدیث جماعت اور اس کے افراد کو ٹوٹل آئسولیٹ کرنے کی ایک زبردست مہم چالو ہو چکی ہے۔ آئسولیٹ کرو، گھیر۔ پی ایف آئی کو بین کیا گیا تھا، آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا۔ ٹائمز آف انڈیا کا آرٹیکل تھا، مین ہیڈ لائن تھی، ایک طرف ایک صوفی اور دوسری طرف ایک بریلوی مودی جی کے آزو بازو بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پی ایف آئی کی جو بنیاد ہے وہ وہابیت اور سلفیت پر ہے۔ کس پر ہے؟ وہابیت اور سلفیت پر ہے۔ ایک طرف ایک چھوٹی سی آگ لگی ہوئی ہے، وہ آگ کو پھیلانا، غلط رخ دینا اور اس کو بھڑکانا۔ 2 آدمی کام کر دیے، پیپر کی ہیڈ لائن بن گئی، پرنٹ میڈیا کے اندر ریکارڈ محفوظ ہو گیا۔ ہماری طرف سے کوئی جوابی کارروائی، ہماری طرف سے کوئی تحریری شکل میں، میری اپنی جانب سے یا جماعتی سطح پر یا مسجد کے سطح پر کوئی پروگرام، کوئی بات نہیں۔
جہاں تک میری نظر ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے۔ وہابیت اور سلفیت پر اگر وہابیت اور سلفیت اگر سمجھ میں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم اس سرزمین پر ایسا امن قائم ہو جائے گا جیسا امن آج تک لوگوں نے نہیں دیکھا۔ انصاف قائم ہو جائے گا، بھائی چارہ قائم ہو جائے گا، برابری کا معاملہ قائم ہو جائے گا، اور انسانوں کو انسان جو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے وہ نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے افراد، مشن، ویژن، دشا دشا محدود ہوئی۔ میں اپنی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری پر بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا۔ فضائل تو ہم نے سنے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے بھی ہم نے پوری باتیں سنی۔ کامیابی ایسے ہی مل جائے گی صاحب، کامیابی یوں ہی ملنے والی ہے، جنتیں ایسے ہی حاصل ہونے والی ہیں۔ میں، میرا کام، میری بیوی، میرے بچے، میری فیملی، میرا کاروبار، میرا بزنس، چیپٹر کلوز، اتنا ہی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی بے پناہ مشقتوں کے بعد محدود تعداد اسلام لاتی ہے، محدود تعداد۔ 2 سال کے بعد جنگ بدر واقع ہو رہی ہے، 313 ہے لڑنے کے قابل اصحاب۔ جنگ احد واقع ہو رہی ہے، 1000 کا بھی لشکر، اس میں سے بھی 300 نکل کر چلے گئے۔ جتنی جنگیں اور غزوات ہوئی اللہ کے نبی، تعداد بہت کم ہے، اور اللہ کے نبی کے دور میں اگر صحابہ کا تخمینہ یا کیلکولیشن کیا جائے لگ بھگ 1,14,000 یا 1,19,000۔ ملٹیپل اسکلز، بے شمار صلاحیتوں کے حامل صحابہ۔ کوئی بہترین بزنس مین ہے، تاجر ہے، کوئی شاندار مصلح ہے، کوئی بہترین قرآن مجید کا علم اور اس کی تفسیر کا علم رکھنے والے ہیں، کوئی احادیث پر ان کو کمانڈ ہے، کسی کو فقہی مسائل پر کمانڈ ہے، کسی کو جنگ کے میدان میں اللہ نے بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے۔ جس کی جو صلاحیتیں تھی اللہ کے نبی نے ایک بنیاد رکھی، اس بنیاد پر صحابہ کو تعلیم دی، تربیت کی، تیار کیا، اس کے بعد ان کو چھوڑا۔ جو جس میدان میں گئے اس میدان کے سپر پاور بن گئے، ماشاءاللہ کامیاب۔ جس میدان میں بھی گئے اس میدان میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ تعلیمات آج میرے اور آپ کے پاس۔ پوری دنیا ترقی کی بات کر رہی ہے، بھارت اور انڈیا کا مسلمان سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے۔ میں نے آپ سے کہا قریوں میں، دیہاتوں میں، ڈسٹرکوں میں، اسٹیٹ کے اندر میں آئسولیٹ کرنے کا نظام قائم ہوا ہے، باقاعدہ کیا جا رہا ہے۔ 2-4 جگہوں پر تو میں پیچھے سے کافی پش کیا افراد کو کہ نہیں جائیے، اور جو بھی اتحاد ملت پر بات ہو رہی ہے اس کا آپ حصہ بنیے، حصہ بنیے۔ آپ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ عملی طور پر اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ صاحب آپ کٹ چکے ہیں، ہم الگ ہیں۔ 5 کروڑ مان لیجیے، الحمدللہ تقریباً 5 کروڑ شیخ اگر بنی گئے، 5 کروڑ کی آبادی اہل افراد کی پورے بھارت کے اندر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، مرد و خواتین کو ہٹا دیجیے، اس کے علاوہ جو ہیں 50% مان لیجیے بھائی 3 کروڑ، یہ ان کی ذمہ داری، انہی کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو انجام دینا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر
ورنہ خیر امت کا جو ٹیگ لگا ہے، جو مل گئی ہے چیزیں بائی ڈیفالٹ ملی ہیں، اللہ چاہتا تو غیر مسلمین میں پیدا فرما دیتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، کتنا بڑا شکر و احسان کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایک صحیح العقیدہ، صحیح منہج، صحیح فہم اور فکر والے جماعت میں، اس خاندان میں، اس قبیلے میں رب العالمین نے پیدا فرمایا۔ جتنا شکر ادا کیا جائے گا، لیکن شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی فکر کرنا ہے جن کا نام مسلمان ہے، ان کو بھی لانا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ہم 20 کوڑ میں کام نہیں کر سکے، تھوڑا بہت کیا۔ ہم 115 کروڑ میں کام نہیں کر سکے۔ 115 کروڑ میں دعوت اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی طرف دعوت کے نام پر SC ST OBC کے اندر میں ہمارا جو کام ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی کام نہیں ہے، نہیں کام نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج آپ دیکھیں، لڑائی کے لیے یہ لوگ آگے ہیں، فساد کے لیے یہی افراد آگے ہیں، یہی افراد ہیں۔ کسی اور نے ان پر وقت لگایا، پیسہ لگایا، صلاحیتیں لگائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب آپ ایک جماعت تیار ہو گئی، ایک جماعت تیار ہو گئی۔ زور سے بولو، شان سے بولو، فخر سے بولو، کیا بولو؟ آپ کو معلوم ہے، تھوڑا گہرائی میں اگر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کچھ نہیں ہے۔ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ انہیں مضبوط سمجھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بودے ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہے، ناتواں ہے۔ لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو ذرا مضبوطی سے ٹہرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ویژن بڑا رکھتے ہیں، ٹارگٹ بڑا رکھتے ہیں۔ میں تو صاحب بہت سارے طبقوں میں، حلقوں میں، غیر جماعتی مساجد میں میرے پروگرام ہوتے ہیں، میں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم آج تک کسی ایک پلیٹ فارم پر بھی میں نے نہ عقیدے میں کمپرومائز کیا، نہ عمل میں کمپرومائز کیا، نہ فکر میں کمپرومائز کیا، نہ منہج میں کمپرومائز کیا۔ جو بات سچی ہے، حق ہے، ٹھوک کے اور مضبوطی کے ساتھ میں نے بیان کر دی۔ ہماری ملن ہی، ہمارا ملنا ہی نہیں، ہمارا کمیونیکیشن گیپ اتنا بڑا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ بڑھے گا، ہم بالکل آئسولیٹ ہو کر رہ جائیں۔ اگر اس سرزمین پر آج کے حالات میں ان تمام مسائل کا اگر کوئی حل نکال سکتا ہے تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ایک جماعت اور جمعیت ہے، وہ میں اور آپ کے اللہ کے فضل و احسان سے ہر چیز کا حل نکل سکتا ہے۔ یہ جو نیچر میں اللہ نے ایگریسونیس رکھی ہے، کام کے اندر ڈیڈیکیشن رکھا ہے، پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہے، پریکٹسنگ مسلمان یہاں ماشاءاللہ نوجوانوں کی بڑی تعداد، ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارے بچے 7-8 سال کی عمر کے بچوں کی بڑی تعداد یہاں ہے۔ دے آر اوور فیوچر، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ یہ دنیا کیا ہے، مسلمان کون ہے، اسلام کیا ہے، سماج کیا ہے، اگر یہ ان کو نہیں بتایا گیا تو یقین مانیے ہم اپنے بچوں کو ہمارے ہوتے ہوئے یتیم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سسٹم بتائیے، جیسے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ہم گہرائی اور گہرائی کی بات کرتے ہیں، ویسے ہی سوشلی بھی ہم کو اویئر ہونا بہت ضروری ہے، جاگنا بہت ضروری ہے۔
بہت ضروری ہے۔ ایک بزنس مین آدمی صبح سے شام تک کیلکولیشن کرتا ہے پروفٹ اینڈ لاس کا، صبح سے شام تک کیا فائدہ کیا نقصان۔ میرے ساتھ ایک اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہے کہ میں 26 سال سے الحمدللہ دینی علوم اور اس کے اندر چھوٹی موٹی خدمات سے بھی وابستہ ہوں، تقریباً 24-25 سال سے تجارت کے میدان میں بھی ہوں۔ ایسا قوم کو بہت کم نظر آتا ہے جن کے ساتھ ہے اللہ کا بڑا فضل اور احسان ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں جتنا کاروبار کے اندر ڈیڈیکیٹ ہوں، اتنا میں اپنی فکر اور اپنے دینی کام کے اندر اتنا ڈیڈیکیٹ نہیں ہوں، اتنا مضبوط نہیں ہوں۔ سوال آتا ہے کیوں اور کب ہوں گے؟ تو میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ صاحب ایک جم غفیر ہے ماشاءاللہ اہل حدیث افراد کا، جو حالات کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو ہاں بھئی آزمائشیں ہیں، معاشرے میں کچھ محرومی ہو رہی ہے تو ہم قسمت کا رونا رو رہے ہیں، حق بولنے کے لیے ارے جانے دو بھئی خاموش بیٹھو۔ میں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو کوئی برائی دیکھے منکر دیکھے ہاتھ سے روکے۔ بلقیس بانو کے ساتھ عصمت دری کا معاملہ ہوتا ہے، آصفہ کے ساتھ ہوتا ہے، اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے مختلف بھارت کے ضلعوں میں اسٹیٹ کے اندر واقعات ہوتے ہیں، تو میں کمیونٹی کے فرد کی حیثیت سے دیکھتا ہوں کہ ہاں بھائی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی کا جو واقعہ چیتن سنگھ کا، جس نے 3 مسلمانوں کو چن کر جو واقعہ ہوا، میں بحیثیت انسان ڈاکٹر پرینکا ریڈی بھی، ہاتھرس کا کیس بھی، اور یہ تمام مظالم جن پر ہو رہے ہیں، میں کیسے خاموش بیٹھ رہا ہوں؟ میں کیوں خاموش بیٹھ رہا ہوں؟ جبکہ میں اس حدیث کا دعوے دار ہوں، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ تو منکر عقیدے میں ہو تو ہم روکیں گے، منکر لیکن معاشرے میں ہو رہی ہے، انسانوں کے درمیان ہو رہا ہے، حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے، اور میں خاموش ہوں۔ محمد بن قاسم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ جب وہ آئے تھے راجہ داہر کو انہوں نے شکست دی تھی، تو اس وقت ایک بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ کیوں ہوئی تھی؟ اس وقت جو یہاں پہ نظام چل رہا تھا وہ غیر برابری کا نظام تھا، نہ بے انصافی کا نظام تھا، دشمنی کا نظام تھا، اور انسان کو غلام بنا کر رکھنے کا نظام تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے انسان برابری کا نظام قائم کیا، ایکوالٹی کا نظام قائم کیا۔ انسان ہے، سارے انسان، ہاں ٹھیک ہے، برابر، حقوق سب کے ایک ہو۔ کیا ہے انسان؟ بحیثیت انسان آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بنیادی حقوق، وہ ایک ہوں گے۔ جسٹس ہوگا، انجسٹس نہیں ہوگا، جسٹس ہوگا، انصاف ہوگا۔ انصاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دو۔ انصاف تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کا حصہ تھے۔ نبی بنائے جانے سے پہلے آپ نے ایک ایسی سوسائٹی کو جوائن کیا تھا جو مظلوموں کے حق کے لیے لڑے گی اور ان کا حق دلائے گی۔ اللہ کے نبی حصہ ہے اس کا۔ اور پھر مدینہ منورہ میں بھی آپ نے اس کے فضائل کا ذکر کیا۔ تو جسٹس، انصاف ہوگا، انصاف وہاں پر قائم ہوا محمد بن قاسم کی جانب سے، بھائی چارہ قائم ہوا،
اور انسانوں کو غلام بنا کر جو نیتی تھی، جو آئیڈیالوجی تھی، اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی. جوخ در جوخ لوگ مسلمان ہوئے. حلقہ بگوش اسلام، ہزاروں کی تعداد. حضرات گرامی، آج بھی ایکوالٹی کا، جسٹس کا، فریٹرنیٹی کا اور لبرٹی کا سبق دہرانے کی ضرورت ہے. ایک طرف 25 کروڑ مسلمان، 20 کروڑ مان لیجئے، 20 کروڑ مسلمان میرے اور آپ کے منتظر ہیں، اور دوسری طرف 115 کروڑ غیر مسلمین میرے اور آپ کے منتظر ہیں. ایسی OBC کے لوگوں میں تھوڑا آنا جانا ملنا جلنا میرا ہے. کہتے ہیں کہ صاحب آپ لوگوں کی تاریخ اتنی برائٹ، اتنا زبردست آپ کا ماضی رہا ہے، لیکن موجودہ حالات میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے کہ آپ لوگ سیکیورٹی کے لیے پریشان، حقوق کے لیے پریشان، کاروبار کے لیے پریشان، بنیادی ضرورتوں کے لیے پریشان. کیا وجہ ہے؟ ارے مسلمان تھوڑے بھی ہوتے تھے، وہاں امن قائم ہو جاتا، انصاف قائم ہو جاتا، وہاں پر بھائی چارے کا نظام قائم ہو جاتا. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان تمام دلائل سے، لیکن یہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد، سیکیورٹی کنسرنز کا معاملہ. تو جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہ سماج کو سمجھ سکے، نہ مسلمانوں کے درمیان میں داخل ہو کر کام کر سکے. ہم اپنے آپ کو یہ آئسولیٹ کرنے کی جو آئیڈیالوجی اختیار کیے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے. گزشتہ 100 سال میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، گزشتہ 100 سال میں بھارت کے مسلمانوں نے، انڈیا کے مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے کیا کیا؟ قوم کے لیے کیا کیا؟ انسانوں کے لیے کیا کیا؟ سوال ہے. غلام بھارت میں 14 اگست 1947 سے پہلے مسلمان 33% حصے دار تھے ہر شعبے میں. 33% آپ کو حق تھا. آزاد بھارت میں 75ویں سال ہو چکے، اس سے زیادہ 0.5% ہے. 0.5% ہے. نہ آپ جوڈیشری میں ہیں، نہ بیوروکریٹس میں ہیں، نہ میڈیا میں ہیں، نہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، کوئی نمائندہ نہیں ہے. کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک عموماً بتا رہا ہوں. نہیں ہے. نہ آپ ہے، نہ آپ کی قوم کی کوئی پہچان ہے، نہ نمائندگی ہے جس حیثیت میں ہونی چاہیے، نہیں ہے. میں امبیڈکر کو پڑھا، میں دیکھا ایک آدمی جس کو اچھوت، انٹچیبل، بچپن سے جس کو انٹچیبل کہا گیا، سمجھا گیا، اسی طرح اس کے ساتھ ویوہار اور برتاؤ کیا گیا. وہ ایک شخص اپنی قوم کے لیے اتنی محنتیں کیا، آج لاکھوں کروڑ روپئے ریزرویشن کے طور پر ان کو مل رہے ہیں. صاحب لاکھوں کروڑ روپئے، لاکھوں کروڑ. انڈیا کا بجٹ اٹھا کر آپ دیکھیے، 15% ہم ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. 15% وہ ہیں، لاکھوں کروڑ ہیں. ہمارا شمار مائنورٹی میں ہے، ان کا شمار شیڈیول کاسٹ میں، نام ان کا وہی ہے، لیکن ایک آدمی کی محنت، اس نے SC کے ساتھ ساتھ ST کو بھی لے لیا. دونوں کو اگر ملایا جائے تو 22.5% ہوتے ہیں. SC ST کے لوگ ہر جگہ آپ کو ملیں گے. نمائندگی ہے، ریزرویشن ہے، زبردست ان کی کمائی ہے، پراپرٹی رکھ رہے ہیں، پڑھائی پڑھ رہے ہیں. ایک دوست ہے ہمارے ڈاکٹر نریندر پوار، ST کا بندہ ہے، OU سے جینیٹکس میں PhD کیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ.
ایسے کئی ہزار افراد ہیں تعلیم میں نکل گئے، ایجوکیشن میں آگے نکل گئے۔ ہمارا پہلا سبق اقرا تھا، ہم نے تعلیم کو اتنا مہنگا کر لیا کہ آج تعلیم عام بچوں کے بس کی بات نہیں رہی۔ ارے آپ 50,000 کروڑ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کی اطلاع کے لیے 2012 کی دلی کی سینسر بورڈ کی رپورٹ ہے، مسلمان 50,000 کروڑ زکوٰۃ دیتا ہے۔ اس قوم کے اندر 40 لاکھ سے زائد فقیر پائے جاتے ہیں، اس قوم کے 60,000 سے زائد بچے جیلوں میں بغیر کسی چارج شیٹ کے فائل ہوئے سڑ رہے ہیں۔ اس قوم کے بچے سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 2.5% لوگ گریجویٹ ہیں، گریجویٹ 2.5%۔ اور سچر کمیٹی میں کہا گیا اکانومی لیول اس قوم کا SC/ST سے بھی گرا گزرا ہو گیا، جن کو کل تک ہم کیا کیا کہتے تھے آج وہ کہاں ہیں، کہاں ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا قرب قیامت جو چمار ہوں گے، جو موچی قسم کے لوگ ہوں گے، بکریاں چرانے والے ہوں گے، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اور آپ بڑے فخر سے الحمدللہ عید مناتے ہونی چاہیے، لیکن آپ نے سوچا یہ پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ سسٹم کس کے ہاتھ میں ہے؟ کھربوں روپیے کا کاروبار، کھربوں روپیے کا کاروبار۔ 25 کروڑ مسلمان مان لیجئے، صرف 5% لوگ اگر قربانی کر رہے ہیں، حساب جوڑ لیجئے، کیلکولیٹر کام نہیں کرے گا۔ پورا کاروبار ST کے پاس، ڈیری پروڈکٹس پورا کاروبار OBC کے پاس، پروڈکشن کے اندر انڈسٹریلسٹ پورا کاروبار انہی کے پاس۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے کو ہمارے مسائل سے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس فتوی بازیوں سے فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس اختلافات سے فرصت نہیں ہے۔ قوم کی 2 صلاحیتیں ہوتی صاحب، یا تو دینے والی یا تو لینے والی، گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی چلتی رہتی ہمیشہ، یا تو دو یا تو لو۔ آپ غلام بھارت میں زبردست کردار میں تھے، آزاد بھارت میں آپ کی اور میری یہ حالت ہے، آپ کی اور میری یہ حالت۔ زکوٰۃ لے کر اگر اسکول بنا دیے جاتے اور کہہ دیا جاتا نو پروفٹ نو لاس پہ اسکول کو چلایا جائے گا، تو آج یہ قوم بہت سارے گریجویٹس پیدا کر دیتی تھی۔ 21ویں صدی کے موجودہ حالات کے جتنے بھی چیلنجز میں اور آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کیا ان چیلنجز کے لیے ایک زبردست پلیٹ فارم تیار ہے جس پر سارے لوگوں کو کامن اور منیمم ایجنڈے کے تحت جمع کیا جا سکے؟ کیا مسلم کمیونٹی ایسا کوئی بنائی؟ کیا جمعیت العلماء بنائی ہے؟ کیا جماعت اسلامی بنائی ہے؟ کیا دیوبندی تبلیغی حضرات بنائے ہیں؟ کیا جماعت اسلامی اپنی جمعیت اہل حدیث بنائی؟ کوئی ایسا کامن منیمم ایجنڈا جس کے اندر سارے لوگ اکٹھا جمع ہوں، کامن اور منیمم ایجنڈا، ایک 10 سال 20 سال 25 سال کا ایک پروگرام لے کر تمام اپنی چیزوں کو، اپنے فکر و نظر کو تھوڑا سا ہٹا، تھوڑا ایسا آگے آنے کی کوئی پالیسی ہے؟ مجھے نہیں نظر آ رہا ہے۔ اوم اور اللہ پر ہماری گفتگو ہم سن رہے ہیں، اب بات کہاں تک آ گئی؟ اوم اور اللہ پر بات آ گئی، خالق کائنات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور میں خاموش ہوں، میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ خالق کائنات پہ اوم منو کس کی عبادت کرتے تھے؟ دگگجوں سے پوچھا گیا تو کہا گیا کہ منو اوم کی عبادت کرتے تھے۔ اوم کون ہے؟ اوم ایک ٹھنڈی
قدرتی ہوا ہے جو ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کر دیا گیا لاکھوں مسلمانوں کے درمیان. ہم نے 1400 سال سے اپنے سر کو منو کے چرنوں میں رکھا ہے. ارے بھائی آپ رکھے ہوں گے, ہمارے اوپر کیوں ڈال؟ بدقسمتی سے تمام نمائندگیاں تھیں, نہ جب آیا نہ اس کے بعد آیا, آج تک انتظار رہ گیا. 0.007 جن کی نمائندگی ہے جین مذہب کا, آچاریہ لوکیش منی کھڑا ہوا, کاؤنٹر اٹیک کیا اور کہا یہ جتنی بکواس آپ سنائے ہیں میں اس سے بری ہوتا ہوں. یوٹیوب پر وائرل ہوا ہے, دیکھیے 9 منٹ کی کلپ ہے. ٹوٹل انکار کیا, کہا کہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں بھی کہہ دیا. یہ حالات ہمارے چل رہے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرات کہ حالات کتنے بھی پرخطر کیوں نہ ہو جائے, مسلمان جس کو صحیح علم عقیدہ, صحیح علم رسول, احادیث, منہج صحابہ کی معرفت ہو گئی, پہچان ہو گئی, سمجھ آ گئی, وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتا ہے. تو خاموش نہیں بیٹھے تو کیا روڈوں پہ نکل جائیں گے؟ نہیں, روڈ پہ نہیں نکلیں گے. میری پوری گفتگو نان پولیٹیکل ہے, نان ایجیٹیشنل بھی ہے. اور مسجد کے اندر ہوں, اگر SC ST OBC کے اندر رہتا تو یہ کہتا کہ نان ریلیجیس ہے. نان پولیٹیکل گفتگو ہے. غیر سیاسی جڑوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا. آج ہم 21ویں صدی کے مظلوم, 75 سال کے مظلوم, بابری مسجد کا مسئلہ آتا, 3 طلاق کا مسئلہ آتا, حجاب کا مسئلہ آتا, ہزاروں مسائل آتے, ہم لاکھوں کی تعداد میں نکل جاتے اور یہ سمجھتے کہ ہم کچھ کر لیں. کچھ نہیں ہو سکتا. بیٹھیے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب کسان روڈوں پر نکل گئے 1.5 سال تک 750 کسان مر گئے, ہماری آواز نہیں نکلی. ڈاکٹر پرینکا ریڈی کو ریپ کر کے جلا دیا گیا, ہماری آواز نہیں نکلی. ہاتھرس کا واقعہ ہوا, میری اور آپ کی چیخ اور آواز نہیں نکلی. اس وقت میں اور آپ کمیونٹی دیکھ رہے تھے. جب آپ کمیونٹی دیکھ رہے تھے تو اب ہمارے حالات پر بھی لوگ کمیونٹی ہی دیکھ رہے ہیں. ارے یہ تو ان کا معاملہ ہے, میں ان کو انسان نہیں سمجھا, آج وہ مجھے انسان نہیں سمجھ رہے ہیں. میں ان کے لیے انصاف کی بات نہیں کیا, اپنے واسطے نہیں کرا, ان کے واسطے کیا کروں. میں بھائی چارے کا نظام اپنے بھائیوں میں 20 کوڑ کے نہیں کرا, تو اب وہ 115 کی کہاں بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس غلامی کا باقاعدہ ایک تصور نہیں, عملی اقدام ہے. عملی ہمارا عمل غلامی کے بالکل بیس پر قائم ہے معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی. اللہ المستعان. ایسے فساد اور ایسے برے حالات میں ہم بالکل گہرائی تک ہم اتر چکے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس, لوگوں کے لیے نکالی گئی جماعت خیر امت ہے, امت وسط ہے. لتکونوا شہداء علی الناس, تمام سابقہ امتوں کی گواہی دے گی. ویکون الرسول علیکم شہیدا, اور نبی بھی گواہی دیں گے. یہ ٹائٹل, یہ زبردست القاب, یہ شاندار تکریم, یہ ایسے نہیں ملنے والی ہے. محنت کرنی پڑے گی, کوششیں کرنی پڑے گی, بہت زیادہ اس کے پیچھے لگنا پڑے گا. 100 سال پہلے چند لوگوں نے 1925 میں ہندو مہاسبھا قائم کی تھی. 100 سال پہلے. آج آپ ان کا پاور دیکھیے, آج آپ ان کا سنگٹھن دیکھیے, آج آپ ان کا مزل پاور دیکھیے, ویل پاور دیکھیے, آئیڈیالوجیکل پاور دیکھیے. دیکھیے, کوئی مسئلہ نہیں. بات سمجھ میں آئی ہے. ہم انشاءاللہ
ہر وہ طریقے سے ہم کام کریں گے، جو کام کرے گا اس کو کامیابی ملے گی، لیکن ایجیٹیشنل کام نہیں، نان ایجیٹیشنل کام ہوگا۔ دستور آپ کو حق دیتا ہے 19 آرٹیکل 19 سے 26 پڑھیے، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکوالٹی، فریڈم آف ریلیجن چل رہا ہے، آپ کیجیے، آپ کو آزادی مل رہی ہے، بات کیجیے۔ لا اویئرنیس تھوڑا سا جانیے، اپلیکیشن لکھنا معلوم نہیں ہے، اپلیکیشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی، مسلمان کئی علاقوں میں گئے، دھرنا دیے پی ایس کے سامنے، ایف آئی آر کرو، ایک بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی، ایف آئی آر۔ ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لوگ گئے، ایف آئی آر ہوئی، سی آئی ڈی پریشان ہے، کیوں بھائی تم کو کیا پریشانی ہے؟ نہیں صاحب، وہ محمد صاحب جو ہے ایکوالٹی، جسٹس، فریٹرنیٹی اور لبرٹی کی بات کرتے تھے، اچھے آدمی تھے، ان کے بارے میں برا بولا گیا ہے، آپ ایف آئی آر داخل کیجیے۔ تو سماج کے جو مظلوم ہیں ان کو سمجھیے، میں اور آپ 75 سال کے مظلوم محسوس کر رہے ہیں، تھوڑا کولیبریشن، کوآپریشن ملنا چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ میں ملنا چاہتا ہوں صرف دینی نقطہ نظر سے، انہیں پہلے سے بول کر رکھ دیا مسلمان آئیں گا تو دھرم پریورتن کی بات کرے گا، ہم جاتے ہیں قرآن کی آیات سناتے ہیں، ارے پہلے ملیے تو بیٹھیے تو مسکانسیپشنز، غلط فہمیاں جو دماغ میں زہر گھول دیا گیا ہے، اس کو تو تھوڑا سا نکالیے۔ آپ کا پڑوسی یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ غدار ہیں، دہشت گرد ہیں، اس کی جو ہے بچی کی عزت کے آپ بالکل جو ہے آپ وہ ہیں، یہ دماغ میں اس کے بٹھایا گیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں بٹھایا گیا ہے، اور میں ہوں کے ساتھ خاموش بیٹھا، میں سن رہا ہوں، ہاں ساری باتیں۔ ارے کہاں ہے کمیونٹی صاحب، کہاں ہے کمیونٹی؟ کب اٹھیں گے؟ کب سمجھیں گے حالات کو؟ حالات کو سمجھ کر تھوڑا سا چلنے کی کوشش کریں۔ مجھے وقت لمبی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا، اور بھی معزز علماء یہاں موجود ہیں، میں ایک گزارش اور التماس سے کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں قانون کو لیے بغیر، پڑھنے کے لیے تو قانون کو ہاتھ میں لیجیے، پڑھنے کے لیے تو کم سے کم قانون کو سمجھیے، کیا ہے قانون، کیا ہے قانون؟ قانون نہیں مانو، لا نہیں مانو، ڈسپلین نہیں مانو۔ اقرا مشن کی یہ جماعت ہے، مشن اقرا کی جماعت ہے، بدقسمتی سے مشن اقرا کی اس 21ویں صدی کے لوگ 2.5% جو ہے ایجوکیٹ ہیں، اور مدارس کے اندر کتنے جاتے ہیں؟ 5% لوگ بھی نہیں جاتے ہیں ایسا۔ تو جماعت ہے کہاں پہ؟ افراد کہاں ہیں مسلمان؟ کیا کر رہے ہیں؟ 30 روپیے پر دن کی کمائی ہے مسلمان کی، پورے اعداد و شمار، فیکٹس اینڈ فیگرز کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، اٹھا کر دیکھیے، سینسر بورڈ کی رپورٹیں، منڈل کمیشن کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیے، جہاں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے میں اور آپ الحمدللہ عقائد صحیحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، منہج صحابہ کو پکڑے ہوئے ہیں، سماجی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشن کو سمجھیے، حالات کو دیکھیے، سمجھیے، سماج کو سمجھیے۔ ایم پی نے اعلان کر دیا ہے یونیفارم سول کوڈ آ کر رہے گا، کیا کریں گے؟ یونیفارم سول کوڈ آئے گا، ہم سمجھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف میں یونیفارم سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ سے 7.5% جو شیڈیول ٹرائب کے لوگ ہیں ان کے کسٹمری لاز کو گھسیٹنے کا، ہڑپنے کا یہ ایجنڈا ہے۔ ہینڈربرگ نے اڈانی کی پول کھولی، شیئر مارکیٹ دھڑام سے اڈانی کی کمپنیز کا گرا، ناصر اور خالد شاید راجستھان کے 2 آدمی کو گاؤں ہتیا کیس میں مار کر جلا دیا گیا، پورا مین اسٹریم میڈیا ادھر چلے گا۔
ادھر چلے جا. ایک طرف چل رہا ہے معاملہ، ادھر سے ہٹا کر ادھر چلے جا. تو یہ سمجھیے، داؤ پیچ کو سمجھیے. داؤ پیچ کو نہیں سمجھیں گے، دشمن کے داؤ پیچ کو، یا جو بھی آپ کہیے، دوست کہیے، نہیں سمجھیں گے تو کیسے چلے گا؟ کون کیا کب کیسے کتنا کر رہا ہے نہیں سمجھیں گے تو کیسے چلے گا؟ مسلمان اتنا لاشعور نہیں ہو سکتا سر. اور اہل حدیث تو اللہ کی ذات کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا. ان پرخطر حالات میں بھی میری ایک امید کی اگر کوئی کرن ہے تو وہ جماعت اہل حدیث کے احباب ہے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتخاب ہے. ایک بریلوی اگر گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو اس کا وہ حق ہے، اس کو معلوم نہیں ہے. نتیجے میں بھی اس کے خلاف میں چڑھ رہا ہوں. آج جہاں آپ چلے جائیے، قریوں میں، دیہاتوں میں، ڈسٹرکوں میں 10 مساجد ہیں، ایک اہل حدیث مسجد، وہ 10 مسجدوں والے پیچھے پڑے ہوئے، نہیں بنانا ہے مسجد. وہیں پہ رہتے، وہیں پہ کھاتے، وہیں پر اناج اگاتے، وہیں کا سارا معاملہ. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایک کمی نظر آ رہی ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں ہم کو پہنچنا تھا. بہرحال کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. بہترین جماعت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، پرپز ہے، ٹارگٹ ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور ایمان پر ثابت قدم رہنا. ایک خانقاہ میں جانے کا اتفاق ہوا. شیخ کہہ رہے ہیں خنجر اگر ہمارے سینے اور دل کو بھی چیر دے گا تو ایمان تو نہیں نکال سکے گا. میں نے کہا شیخ یہ خنجر ہمارے واسطے بنا ہے اور سینہ ہمارا اتنا سستا ہے کہ خنجر ہمارا سینے کو اپنی غذا بنا رہا ہے. یہ خنجر ایسا پلٹ رہا کیوں نہیں شیخ؟ تھوڑا ڈیفینس میں کیوں نہیں آنا؟ تھوڑا ہٹ رہا کیوں نہیں؟ تو یہ الفاظ کہہ کر قوم کو ہم جو ہے اگر لے کر چلیں گے تو اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال بہت میں وقت لے لیا، آپ حضرات نے میری بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنا، اس کے لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. یہاں کے انتظامیہ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے درمیان میں بلایا اور کچھ کہنے کا موقع دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موجودہ حالات کا بہترین انداز سے جائزہ لے کر اچھے اقدامات جو ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے، سماج کے لیے، انسانیت کے لیے جو بہتر ہو سکتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.